السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے سنسنی خیز ناول دہشت زدہ، تحریر اے حمید، قسط نمبر 1۔ سرد تیری رات تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ پہاڑی علاقوں کی برفیلی ہوا چل رہی تھی، بجلی چمکتی تو بادلوں کی دبی دبی گرج سنائی دیتی۔ بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن لگتا تھا کہ کسی بھی وقت میںہ پڑ سکتا ہے۔ ہم دونوں دوست یعنی میں اور خالد اس پہاڑی مقام پر انگریزوں کے بنائے ہوئے قدیم قلعے کی شکستہ فصیل کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کسی وقت بجلی چمکتی تو تھوڑی دیر کے لیے پہاڑی پگڈنڈی نظر آ جاتی تھی اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے چلتے آگے جا رہے تھے۔ اس قدیم قلعے کے پیچھے کوروں کا 200 سال پرانا قبرستان تھا، جس کی قبریں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں۔ اس قبرستان کی ساری قبریں انگریزوں کی ہی تھی جو جنگ آزادی کے زمانے میں مارے گئے تھے۔ یہاں ایک چھتری والی قبر بھی تھی، جس کے بارے میں یہ روایت مشہور ہو چکی تھی کہ اگر کوئی شخص اس قبر میں رات گزارے تو قبر کا مردہ قبر میں ظاہر ہو کر اس شخص کی ایک خواہش ضرور پوری کرتا تھا۔ کئی لوگوں نے قبر میں رات گزارنے کی ہمت کی تھی، لیکن کچھ ڈر کر قبرستان سے بھاگ گئے تھے اور کچھ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے تھے اور کچھ دہشت زدہ ہو کر قبر کے اندر ہی مر گئے تھے، اور صبح لوگوں نے ان کی لاشیں باہر نکالیں۔ اس کے بعد کسی کو قبر میں رات گزارنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ جو لوگ قبر میں بے ہوش ہو گئے تھے، انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ قبر کے اندر لیٹنے کی تھوڑی دیر ہی بعد انہیں انسان کے اکھڑے اکھڑے سانس لینے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مر رہا ہو۔ اس کے بعد ایک انسانی سر اندھیرے میں ظاہر ہوا، جس کی کٹی ہوئی گردن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھیانک انسانی چیخ بلند ہوئی، جیسے قبر پھٹ گئی ہو۔ پھر ہمیں کوئی ہوش نہیں رہا۔ اس چھتری والی قبر کے ڈراؤنے واقعات کسی زمانے میں اخباروں میں بھی چھپتے تھے۔ دہشت کے مارے جب لوگوں نے اس قبرستان کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا تو اخباروں رسالوں میں واقعات چھپنے بھی بند ہو گئے۔ جس زمانے میں اس قبر کے بارے میں عجیب و غریب پر اسرار واقعات شائع ہوتے تھے، میں انہیں شوق سے پڑھا کرتا تھا اور اخبار میں سے تراشے کاٹ کر اپنی کاپی میں چسپاں کر دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے اسیبی کہانیاں پڑھنے کا شروع سے ہی شوق تھا۔ ان دنوں میں 10ویں جماعت میں لاہور کے ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ اب میں نے BA پاس کر لیا تھا۔ ہماری فیملی بڑی مختصر تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بہن مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ والد صاحب کا لاہور میں اقربی منڈی کے آڑت کا درمیانے درجے کا کاروبار تھا۔ بڑا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ میری بہن آسمہ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی۔ اسے دورے پڑنے لگے۔ جب اسے دورہ پڑتا تو آنکھیں لال انگارہ بن جاتی، حلق سے عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکلتی اور وہ بے ہوش ہو جاتی۔ آدھے گھنٹے بعد جب اسے ہوش آتا تو بالکل نارمل حالت میں ہو جاتی اور پوچھتی کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ جب ہم اسے بتاتے کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھی، تو وہ حیران ہو کر پوچھتی مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ میری بہن آسمہ کو BA کیے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ ایک جگہ اس کی شادی کی بات بھی چل رہی تھی۔ لڑکا امریکہ میں ملازم تھا۔ اس بیماری کی خبر سن کر لڑکے والوں نے یہاں اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک اور 2 رشتے بھی آئے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ لڑکی کو کوئی جم چپٹا ہوا ہے اور اسے دورے بھی پڑتے ہیں تو انہوں نے بھی بات آگے نہ بڑھائی۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ پہلے اپنی لڑکی کا علاج کروائیں، پھر کسی جگہ شادی کی بات چلائیں۔ والد صاحب اور والدہ کو بیٹی کا غم لگ گیا تھا۔ کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا، حکیموں کو دکھایا، جن بوت نکالنے والے عاملوں سے جھاڑ پھونک کروائی، لیکن آسمہ کی پراسرار بیماری ویسی کی ویسی ہی رہی۔ اسے دورے پڑتے رہے۔ اسے ہفتے میں 1 بار ضرور دورہ پڑتا تھا اور کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہ دورہ کس وقت پڑ جائے گا۔ مجھے اپنی بہن کی بیماری کا بہت دکھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کی پریشانی بھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آسمہ بہن کی شادی ہو بھی سکے گی یا نہیں، اس کے مستقبل کا کیا بنے گا۔ انہی دنوں میری نگاہ اچانک اپنی اس پرانی کاپی پر پڑ گئی، جس میں میں نے پہاڑی قلعے والے گوروں کے قدیم قبرستان والی پراسرار خبریں کاٹ کر چسپاں کی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس خبر کو دوبارہ پڑھا تو اس قلعے والے گوروں کے قبرستان میں ایک چھتری والی قبر بھی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس قبر میں ایک رات گزار لے تو
قبر کا مردہ اس آدمی کی زندگی کی ایک خواہش ضرور پوری کرتا تھا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ آسما کی بیماری کے علاج کے معاملے میں ہم ہر طرح سے مایوس ہو چکے تھے، اب کوئی معجزہ ہی اس بیماری سے نجات دلا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں چھتری والی قبر میں ایک رات گزار کر قسمت آزماؤں، ہو سکتا ہے رات کے وقت قبر کا مردہ واقعی ظاہر ہو جائے اور مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی آخری اور سب سے اہم خواہش کیا ہے۔ اب میں اسے یہ کہوں گا کہ میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ میری بہن کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے چھتری والی قبر کسی بزرگ پادری کی ہو اور اس کی دعا سے میری بہن آسما کی بیماری سے نجات مل جائے۔ اس میں لگتا بھی کچھ نہیں تھا، صرف ذرا ہمت اور جرأت سے کام لینے کی ضرورت تھی اور میرے اندر موجود تھی۔ مجھے بچپن ہی سے پرانے قلعے، اسیبی حویلیاں، پراسرار کھنڈر اور ایسے قدیم کنوؤں اور تاریخی بدلیوں دیکھنے کا شوق تھا جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہاں جن بھوت چڑیلیں رہتی ہیں۔ وہاں آدھی آدھی رات کو بھی کبھی عورتوں کے کہکے لگانے کی آواز آ جاتی ہے اور بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ میرا شوق اور ذوق تجسس مجھے بے دھڑک ایسی جگہوں پر لے جاتا تھا اور میں ذرا بھی ڈرا نہیں کرتا تھا۔ میں ایسی کہانیاں اور ناول بھی بڑا شوق سے پڑھا کرتا تھا جن میں جن بھوتوں، چڑیلوں، جادوگروں، بدروحوں کا ذکر ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر میں ایک رات لیٹ کر گزاروں گا۔ میں نے گھر میں کسی سے اپنے اس فیصلے کا ذکر نہ کیا۔ میرا ایک ہی گہرا دوست اور ہم راز تھا جس کا نام خالد تھا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اپنی بہن کی بیماری کے علاج کے لیے گوروں کے قبرستان میں جو چھتری والی قبر ہے اس میں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ خالد نے میرے ساتھ ہی لاہور کے ایک کالج سے BSc کا امتحان دیا تھا اور اب ایک کیمیکل فیکٹری کی لیبارٹری میں ملازم تھا۔ اس نے میری بات بڑی توجہ سے سنی اور بولا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، یہ سب توہمات ہیں، بھلا کوئی مرا ہوا آدمی بھی کبھی دنیا میں واپس آیا؟ میں حیران ہوں کہ تم پڑھے لکھے ہو کر اس قسم کی باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ میں نے کہا اس میں کوئی خطرہ نہیں، آخر قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے؟ تم تو جانتے ہو کہ بہن آسما کی وجہ سے ہمارے گھر میں سبھی لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ خود آسما بہن بھی اندر اندر سے اس غم میں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے خدا اسی سبب اسے اس کی بیماری کو دور کر دے۔ خالد بولا، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو، یہ خلاف اسلام بات ہے، یہ شرک ہے۔ اگر تم خود مختار ہو، جو تمہاری مرضی ہو تم کرو۔ میں فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے میں نے خالد کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ خالد نے جب دیکھا کہ میں تہمت پرستی سے کسی صورت باز نہیں آ رہا تو کہنے لگا، اس میں تمہاری جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ تم نے کاپی میں خبروں کے جو تراشے کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں ان میں پڑھا نہیں؟ اپنی زندگی کی آخری خواہش پوری کروائے کئی لوگ چھتری کی قبر میں رات گزارنے کے لیے گئے اور صبح مردے پائے گئے۔ میں نے کہا، اپنی بہن کی بیماری دور کرنے کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ خالد خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، اس اسیبی مہم پر میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے اور مکمل رازداری سے کام لو گے۔ خالد بولا، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس پہاڑی مقام کی طرف جانے کی تیاری شروع کر دی جہاں قدیم قلعے کے کھنڈر تھے اور قلعے کے پیچھے گوروں کا قبرستان تھا، اور اس قبرستان میں کسی گورے کی چھتری والی قبر بھی تھی۔ ہم نے کچھ گرم کپڑے اپنے ساتھ لے لیے تھے کیونکہ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اس موسم میں پہاڑوں پر برفیلی ہوائیں چلنے لگی تھی اور سخت سردی ہو جاتی تھی۔ لاہور سے ہم ایک بس میں سوار ہو کر شام ہونے سے ذرا پہلے راولپنڈی پہنچ گئے۔ رات ہم نے پنڈی کے ایک ہوٹل میں بسر کی اور دوسری روز لاری میں بیٹھ کر اس پہاڑی مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں گوروں کا قبرستان تھا۔ میں کسی وجہ سے اس جگہ کا نام نہیں لکھنا چاہتا۔ جگہ کا نام لکھنا اور نہ لکھنے میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، لیکن اس جگہ کو صیغہ راز میں ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صرف میری سچی داستان عبرت اور
آپ بیتی سنیں جس نے میری اور میری بہن کی زندگی کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا کہ اگر بزرگوں کی دعائیں اور اللہ کا کرم ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو آج ہم اپنی عبرتناک آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتے۔ 2.5-3 گھنٹے کے پہاڑی سفر کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے اور ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر کا جائزہ لینے ہوٹل سے چل پڑے۔ یہ قبرستان انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے ایک پہاڑی قلعے کے پیچھے نشیب میں واقع تھے۔ موسم سرد تھا، شروع اکتوبر کی سرد ہوائیں چل رہی تھی، آسمان ابر آلود تھا، کافی ٹھنڈ تھی۔ ہم نے خوب گرم کپڑے پہن رکھے تھے، سروں پر اونی گرم ٹوپیاں تھیں۔ مختلف پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے آخر ہم پرانے قلعے کے کھنڈر کے نشیب میں واقع گوروں کے قبرستان میں آ گئے۔ قبرستانوں کی فضا ویسے ہی بڑی اداس اور عبرت انگیز ہوتی ہے، لیکن اس قبرستان پر کچھ زیادہ ہی ویرانی برس رہی تھی۔ ایک تو یہ 250-300 سال پرانا قبرستان تھا، دوسرا اس میں ایسے انگریزوں کی قبریں تھیں جن کے لواحقین بھی مر کھپ گئے تھے اور قبروں کی قبر گیری کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ جب تک انگریزوں کی حکومت رہی اس قبرستان کی دیکھ بھال ہوتی رہی۔ انگریز بوریا بستر لپیٹ کر چلے گئے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ گئیں، کتبے اکھڑ گئے، لوگ اینٹیں پتھر اٹھا کر لے گئے۔ کچھ قبروں کے ایک طرف جھکے ہوئے خاک آلود کتبے ابھی تک باقی تھے۔ ایک کتبے پر انگریزوں حروف میں لکھا تھا، بڑی مشکل سے پڑھا گیا۔ یہ کسی انگریز افسر کی قبر تھی جو اس قبرستان میں دفن دوسرے گوروں کی طرح 1857 کی جنگ آزادی میں قتل ہو گیا تھا۔ کتبے کے نیچے تاریخ اور سن درج تھے۔ تاریخ تو نہیں پڑھی گئی، البتہ سن 1857 کند ہوا نظر آ گیا۔ اکثر قبریں بارش کی وجہ سے اکھڑ چکی تھی اور ان میں گڑھے پڑ چکے تھے۔ ایک عجیب سی بدن پر کب کبھی طاری کر دینے والی اسیبی ویرانی کا احساس ہوتا تھا۔ ہمیں چھتری والی قبر تلاش کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، آخر یہ قبر ہمیں مل گئی۔ اس قبر کا چبوترا اگرچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا مگر اپنی جگہ پر قائم تھا، اور اس کے اوپر لگی ہوئی پتھر کی چھتری بھی جو دھوپ اور بارشوں کی مار کھا کر سیاہ ہو چکی تھی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ اس قبر کے متعلق بڑی ڈراؤنی اسیبی روایات مشہور ہیں، اس لیے کوئی انسان ڈر کے مارے اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ چبوترے میں ایک جانب زمین میں گہرا شگاف پڑا ہوا تھا اور ہم نے جھک کر دیکھا، شگاف کے اندر قبر کی لحد نظر آ رہی تھی جہاں کہیں کہیں خشک گھاس اگی ہوئی تھی۔ مرنے والے کی ایک بھی ہڈی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بارشوں میں شگاف کے اندر پہاڑوں کی مٹی بہہ بہہ کر جم چکی تھی، جس میں ہڈیاں یا تو ڈوب گئی ہوں گی یا انہیں جنگلی جانور اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ قبر کے اندر سے عجیب ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ قبر کا یہ شگاف ان لوگوں کا بنایا ہوا تھا جو کچھ عرصہ پہلے قبر کے مردوں سے اپنی زندگی کی کوئی خواہش پوری کروانے کے لیے رات کے وقت اس میں داخل ہوتے تھے۔ اب چنانچہ کئی برسوں سے اس طرف کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے شگاف کے کنارے پر گھاس اگ رہی تھی۔ خالد نے کہا، کیا اس گڑھے میں تم رات بسر کرنا چاہو گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اس خیال کو دل سے نکال دو اور میرے ساتھ لاہور واپس چلو۔ خام خواہ کسی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوست، تم میری مجبوری اچھی طرح جانتے ہو، مجھے جو کچھ کرنا ہے اب میں کر لوں گا۔ ممکن ہے قدرت اسی وسیلے سے میری بہن کی بیماری دور کر دے۔ خالد نے کہا، اگر اس طرح لوگوں کی بیماریاں دور ہونے لگیں تو دنیا کے سارے ڈاکٹر بیکار ہو جائیں اور ہسپتالوں میں خاک اڑتی نظر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کرنے والے ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم ایک بہت بڑا گناہ کرنے والے ہو۔ خدا تمہیں معاف کرے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے تم باز نہیں آؤ گے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ مجھ پر خالد کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے دوست کی نصیحت پر عمل کر لیتا تو کس قدر ہولناک عذاب سے بچ جاتا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا اور اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی ایک ایسی اذیت ناک عذاب میں مبتلا کر دیا جس کو یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ہم چبوترے کے اوپر آ گئے۔ یہاں پتھروں سے بنی ہوئی ٹوٹی ہوئی قبر کا نشان موجود تھا، البتہ کتبہ غائب تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر کس انگریز کی ہے، وہ کوئی راہب تھا یا فوجی سپاہی۔ نیچے اتر کر میں نے ایک بار پھر شگاف میں جھانک کر قبر کی لحد کا جائزہ لیا۔ خالد سے نہ رہا گیا، اس نے ایک بار پھر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس قبر میں ساری رات لیٹے رہو گے؟